امریکہ کو آج دو بڑے جھٹکے لگے ہیں۔ ایک جھٹکا یہ لگا ہے کہ یوکرین اور نیٹو کے لیے جو امریکہ کی فیکٹری ڈرون بنا رہی تھی اس کے اندر تباہی ہوئی ہے، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور یہ حملہ لیتویا نام کا ایک یورپ کا ملک ہے اس کے اندر ہوا ہے۔ یوکرین کو ڈرون بنا کر دینے والی فیکٹری جو تھی امریکہ کی تھی، امریکہ کے ایکسپرٹس ان کو چلا رہے تھے اور اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہی کام ایران کے اصفہان کے اندر ہوا ہے اور یہ اب لیتویا کے اندر ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے کنیکشن ہو رہا ہے۔ اور آج ریزسٹنس گروپ نے عراق کے اندر امریکہ کے فوجی کانوائے کے اوپر اٹیک کر کے اس کو بھی برباد کر دیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو اٹیک لیتویا کے اندر ہوا ہے جس کے اندر امریکہ کے جو ڈرونز بنانے کی فیکٹری کو تباہ کیا گیا ہے، اس میں بہت سارے آگ بجانے والے لوگ ہیں، بہت ساری ایمبولینسز موجود ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ لیتویا کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ ہمیں تو کسی قسم کے کوئی دھماکے کی آواز ہی نہیں سنائی دی۔ اس کا مطلب ہے یا کوئی سٹیٹ لیس، نائز لیس اور سموک لیس ڈرون آیا ہے اور امریکہ کے اس جو مینوفیکچرنگ یونٹ کو تباہ کر کے چلا گیا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر سائبر اٹیک ہوا ہو۔ اب سائبر اٹیک کون کون کر سکتا ہے؟ یا تو رشیا کر سکتا ہے یا پھر ایران کر سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں ملکوں نے بہت زیادہ برنٹس جو ہیں وہ امریکہ کے الائے اور یوکرین کے برداشت کیے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ امریکہ، اسرائیل اور یوکرین، یورپ جیسے ملک مل کر رشیا اور ایران کو جگہ جگہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کی کمپنیز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے 8 مختلف ایرانی کمپنیوں کے اوپر سینکشنز لگا دیے۔ یہ وہ کمپنیاں تھیں جو یورپ اور دیگر ملکوں سے اکوپمنٹ اور ہتھیار پرچیز کر کے اپنے ڈرونز کو ایران کے اندر طاقتور ترین بنا رہی تھی، اور کمکازے ڈرونز جو ہیں ان کی فیکٹری کو اصفہان کے اندر ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران نے حال فی الحال کے اندر ایک وعدہ کیا تھا، ایک ڈیل کی تھی رشیا کے ساتھ کہ وہ ہر سال آپ کو 3000 سے 6000 ڈرون بنا کر دے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کیلیفورنیا سے یہ لیتویا کے اندر کمپنی کو آپریٹ کیا جا رہا تھا، اور دور دراز تک فائر کرنے کی صلاحیت ان ڈرونز کے اندر تھی۔ ایون کہ اس کے اوپر سٹیلتھ بومز جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ امریکہ ان ڈرونز کا استعمال یوکرین رشیا کی جنگ کے اندر کر رہا ہے، عراق کے اندر کر رہا ہے اور دیگر جگہوں کے اوپر کر رہا تھا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے چین کنیکٹ ہوتی ہوئی جا رہی ہے، اور ایران کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ اب اسی طرح کا حملہ امریکہ کے بیس کے اوپر ہو گیا ہے، اور امریکہ کی ڈرون بنانے والی جو فیکٹری ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اب دوسرے طرف چلتے ہیں، جس کے اندر عراق کے اندر امریکہ کا جو کانوائے تھا فوجی، اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور امریکہ نے ظاہری سی بات ہے دنیا کو تو نہیں بتانا کہ اس کا نقصان کتنا ہوا ہے، لیکن عینی شاہدین کا کہنا ہے آگ کے شعلے بڑے بڑے اور آسمانوں کو چھوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور امریکہ کی فوج کو اسسٹ کرنے کے لیے وہاں کی لوکل انتظامیہ نے فائٹنگ کا کام شروع کر دیا ہے۔